اور افطاری کے ٹائم کو کم کیا ہوتا, سارے فروٹ لا کے اس کے سر کو ڈالنا ہوتا, انہیں کاٹ لینا اسے, اور اس کے اوپر سے سموسے بنانا, اس کے اوپر سے آش بنانا, اور اس کے اوپر سے کھانا بنانا. اس کے اوپر کیا کریں گی بیچاری, معصوم ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے. اللہ نے فرمایا مرد کو اللہ نے طاقت والا بنایا. الرجال قوامون علی النساء, عورت کے مقابلے میں اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے. یہ طاقتور ہونے سے ایک کام بھی کرتا نہیں. تمہارے انڈر میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں یا جن کے اوپر تمہاری حکومت چلتی ہو, جن کے اوپر تمہاری حکومت چلتی ہو, یا تمہارے انڈر میں جتنے لوگ ہیں, ان تمام کے واسطے تمہیں کیا کرنا, ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا. رمضان کے مہینے میں خاص کر ان کے بوجھ کو ہلکا کر دینا, ان کو مشقت نہیں دینا, ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کی مغفرت پکی. خالی کیا کرنا سے بوجھ نہیں ڈالنا ہوتا. مطلب غیر رمضان میں اس سے جتنا کام لیتا تھا کہ اتنا کام اب نہیں لینا. تمہیں ذرا آرام سے رہو, رمضان میں روزہ نہیں, ذرا کام کو کم کر ڈالو. اتنا ہلکا تھوڑا کام کم کر کے اس کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا کر دینا. اتنا اگر کوئی بندہ کر لے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی مغفرت پکی, گارنٹی 100%. جتنے لوگ تمہارے پاس کام کر رہے ہیں سب کو ہلکا کر دو, سب کے بوجھ کو ہلکا کر دو. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اور وہ بندے کے لیے جنت واجب, جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے اس بندے کے لیے بھی. خالی ہلکا کریا تو کیا ہے, انہیں کھلایا نہیں, پلایا نہیں, کام والے کبھی دیا نہیں, خالی اس کے بوجھ کو اتنا کام کر لینا. ایک کام کرو, ایک تمہارا 8 گھنٹے کام ہے, خالی 5 گھنٹے کر لے ہو, 7 گھنٹے کر لے ہو, 6 گھنٹے کر لے ہو. بوجھ کم کریا سوچنا. یہ بوجھ کم کر دینے پر 2 پنواریں ملتی. ایک وہ بندے جو بوجھ کو کم کیا ہے وہ بندے کی مغفرت ہو جاتی, دوسرا اس بندے کے لیے آگ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. اتنا کام نہیں کر سکتے, بہت آسان ہے نا. تمہارے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہے. اس کی مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں. تمہارے پاس ایک کمپنی ہے, تمہارے جتنے سٹاف ہیں ان تمام سٹاف کے لیے تم کیا کر دو, ان کے بوجھ کو ہلکا کر دو. 8 گھنٹے کام لینے کی جگہ 5 گھنٹے لے لو. اب 3 گھنٹے کا بوجھ اس سے کم ہو گیا. 3 گھنٹے کا بوجھ جو کم ہوا وہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ ہے, تمہیں آگ سے آزادی کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے مساجد کے ذمہ داروں سے یہ عرض ہے, مساجد کے ذمہ دار, مدارس کے ذمہ دار, ان کے ماتحت میں جو لوگ رہتے ہیں, مسجد کے ذمہ داروں کے ماتحت میں امام ہوتا ہے, مسجد کے ذمہ داروں کے ماتحت میں مؤذن ہوتا ہے, اور مدرسے کے ان کے اساتذہ ہوتے ہیں. مدرسے میں پڑھانے والے ذمہ داروں کے لیے ان کے پاس ان کے ماتحت میں کام کرنے والے ان کے اساتذہ ہوتے ہیں. ان کے لیے اگر تم نے بوجھ کو ہلکا کر دیا, غیر رمضان میں تم اس سے جتنا کام لیتے تھے اس سے بھی اگر تمہیں کم کر ڈالے, تھوڑا ان کے لیے سہولت فراہم کر دیے, آسانی تم نے کر دیا, تمہارے لیے مغفرت پکی. لکھ کر رکھ لو یہ بات. اور آگ سے تمہارے لیے آزادی ہے, مسجد کے ذمہ داروں کے لیے بھی اور مدرسے کے مختلفین کے لیے بھی, سب کے لیے یہ حکم ہے. اور اسی طرح گھر کے اندر شوہر بڑا ہوتا ہے, اس کی ماتحت میں بیوی ہوتی ہے, تم اپنی بیوی کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرو, گھر کے کام کاج میں تم بھی ساتھ دے دیا کرو, اور تم نے اس کے لیے تھوڑا ہلکا کر لیا. 2-4 کھانے جہاں پر وہ پکاتی ہے اس میں تم نے تھوڑا سپورٹ کر دیا,
یا 2-4 کھانوں کی جگہ میں ایک کھانے پر تم موقوف کر لیے، تم نے اس کے اوپر بوجھ کو کم کر دیا، تو تمہاری بھی مغفرت پکی۔ کئی کچھ اتنا مشقت اٹھاتی، کئی کو اتنا بوجھ ڈال لیتی، خالی اتنا کر لو بس، چپکے وہ پکا کو، یہ پکا کو، وہ پکا کو، کئی کو بوجھ ڈال لیتی۔ انہوں بھی روزہ رکھتی، گھروں کے اندر مستورات بھی روزہ رکھتی ہیں، بیچاری صبح 3 بجے اٹھتی ہے۔ ہمیں اٹھتے تو کب 4 بجے، وہ وقت ختم ہونے کے قریب اٹھو، ذرا وہ دھوتا کی نہیں کی معلوم نہیں، وہ سڑیا منہ ڈالنے کو دھو کو چپکے ذرا کھا لے کو سو جاتا، پھر برابر نماز کے ٹائم کو اٹھ کو آتا ہے، کوشش تو کرتی ہمیں، لیکن بیچاری 3 بجے اٹھتی ہے۔ صبح 3 بجے اٹھنا، رات میں بھی سونے میں تاخیر، کئی کو بولو انہیں برتنہ دھونا، سامانہ دھونا، تم کھاکو سڑیا سو پلیٹاں دھونا، تمہارے گلاساں دھونا، اور بچوں کو سنبھالنا، روزہ بھی رکھنا، انہوں بھی کھانا، انہوں چاہ کا انتظام، چاہ بھی دینا ان کو۔ اللہ اکبر، کتنا بوجھ ڈالتے ہو۔ اور افطاری کے ٹائم کو کم کیا ہوتا، سارے فروٹ لاکو اس کی سر کو ڈالتا، انہیں کاٹ لینا اسو، اور اس کے اوپر سے سموسے بنانا، اس کے اوپر سے آش بنانا، اور اس کے اوپر سے کھانا بنانا، اس کے اوپر کیا کریں گی بیچاری، معصوم ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا مرد کو اللہ نے طاقت والا بنایا، الرجال قوامون علی النساء، عورت کے مقابلے میں اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے۔ یہ طاقتور ہو سے ایک کام بھی کرتا نہیں، پورا عورت کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے۔ تھوڑا تم کیا کرو، انہیں بھی روزہ رکھتی صبح سے لے کر شام تک، ذرا ساتھ دے تو کیا ہاتھ اٹھ جاتی ہیں، ہاں ذرا ساتھ دے تو ہاتھ کے اٹھ جاتی ہیں، ساتھ دو ان کا۔ گھر کے اندر کام کرنے والا بھائی پوری کیا بھی نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں گھر میں کام کرنے والا تو بھائی پوری کرتے ہیں، کئی سارے بھائی پوری ہو جاتا انہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آٹے کو گوندھ کر دیتے تھے، حضرت عائشہ کے لیے اللہ کے نبی چیزوں کو کاٹ کر کے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی جب کر رہے ہیں، ہمیں کیسے کوسے کھیت کے بلی گھر کو، گھر میں ساتھ دو، ان کو تکلیف نہ دو، گھروں میں پریشان نہ کو کرو، یہ آئٹم ہونا، وہ آئٹم ہونا، وہ آئٹم ہونا، یہ کہیں کو پکائی نہیں وہ، اور غصہ الگ کرتا سنے، وہ آئٹم نہیں ملا تو غصہ الگ کرتا سو، میں لا کر رکھے دی چیزاں بنانا نہیں چیز وہ خبیث کے سکا کھانے کے واسطے، شام میں ٹھوس لینے کے واسطے جو اس کے اوپر غصہ کرتا ہے، ماں کے اوپر غصہ کرتا ہے کہ کچھ چیز بنے نہیں وقت پر کر بول کو، تو کر کو ایک دن معلوم ہوتا ہے کتنا بوجھ پڑتا ہے عورت کے اوپر۔ 2 بجے سے بیچاری لگ جاتی ہے تیرے افطاری کے واسطے، صبح 3 بجے، اور یہاں پر پھر 2 بجے شروع ہو جاتی ہے تیری افطاری کی تیاری کے واسطے، انہیں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، انہیں بھی عبادت کرنا، 5 وقتہ نماز پڑھنا، کم از کم موقع دو رمضان کے مہینے میں، اس کی عبادت کا موقع دو، انہیں بھی ذرا عبادت کرنے کو، اللہ کو راضی کرنے دیں۔ لیکن ہمیں موقع دیتے نہیں، ہمیں موقع دیتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کیا کرو، یہ موقع دو، ان کے اوپر بوجھ کو ہلکا کر دو۔ شوہر اگر بوجھ کو ہلکا کر دے، تیری مغفرت پکی ہے۔ تیری بیوی کے لیے، تیری ماں کے لیے بوجھ کو تو کیا کرے، ہلکا کر دے، تو تیری مغفرت پکی۔ اللہ تیرے لیے جنت اور جہنم کا دروازہ تیرے لیے بند کر دیتے ہیں، اور وہاں پر لکھ دیں گے فلانا بندہ جہنم سے آزاد ہے۔ بس کیا کرنا، خالی ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا، یا تو ساتھ دے کو، نہیں تو ان کا کام کم کر ڈالو، دو میں سے ہی، یا تو کام کم کر ڈالو، نہیں تو تمہیں خود ساتھ دے ڈالو، اتنا کام کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح بہت سارے مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی، وہ ساری مثالیں ہیں، لیکن وہ ساری مثالوں کو اگر بیان کرتے جائیں کہ وقت لمبا ہو جائے تو بہرحال وقت بھی ناکافی ہو جائے گا۔ اس لیے بس اتنی بات یاد رکھو، اگر مغفرت چاہتے ہو، اللہ کی بخشش چاہتے ہو، دوسرا آپ سے آزادی چاہتے ہو، تو یہ 2 کام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ آج کیا کیا باتیں بولی، وہ سارے باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔